ڈاکٹر خالد جمیل ایک بہت ہی متکبر اور ایک بہت ہی سیلفش ایک ایسا انسان تھا کہ جو سمجھتا تھا کہ زندگی میں کامیابی ہی سب کچھ ہے، اور اس کامیابی کے لیے اگر کسی کو روندنا بھی پڑے تو روند کے آگے نکلنا چاہیے۔ پھر میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے پتہ لگا کہ یار 2 سیکنڈ کے اندر نہ میری ٹانگیں اب ساری عمر چل سکیں گی تو میری دوڑیں کدھر جائیں گی۔ ڈاکٹر خالد جمیل بگ بردر، یہ ٹائٹل کہاں سے آتا ہے؟ میں ایک دن سہارے لے کے چل رہا تھا تو جنرل ضیاء نے مجھے دیکھا۔ اچھا، تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اشارہ کیا، کہیں گے آئی وانٹ یو ٹو بی لائک ٹرپر جان ایف۔ اسی سارے میں تناؤ کی بات آتی ہے، سٹریس۔ اس کو سٹریس کو کیسے مینیج کریں؟ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ورزش کرنے سے ویٹ کم ہوتا ہے، وچ از رانگ۔ یعنی آپ 10 سیب کھا لیں گے تو آپ اتنے موٹے نہیں ہوں گے جتنے 1 سموسے کے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، شادی کیسے ہوئی؟ جب میں اسٹوڈیو میں جا رہا تھا تو کسی کے کندھے پہ ہلکے سے اس کے کندھے کی طرف بھی ہاتھ جانے لگا تو پھر میں نے دل میں سوچا کہ نہیں، یہ کندھا تو میں ساری عمر استعمال کرتا رہوں گا۔ خواتین میں یہ زیادہ پرابلم ہے، یہ گھٹنوں کی اور یہ درد وغیرہ، بنسبت مردوں کے؟ جنہوں نے نوجوانی میں زیادہ کام کیا ہوتا ہے، دھیان نہیں کیا ہوتا اپنا، ان کے گھٹنے گٹے جلدی گھس جاتے ہیں، اس کو آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ خوشی کیسے حاصل کی جائے؟ آپ کہیں میں بل گیٹ بننا چاہتا ہوں، اس سے تھلے تو میں خوش ہونا ہی نہیں، تو پھر نہ کبھی زندگی میں بل گیٹ بن سکیں گے اور نہ کبھی خوش ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، فرق پڑا شو میں خوش آمدید۔ آج جو میرے مہمان ہیں میں خود ان سے متاثر ہوں۔ آپ میں سے میرے خیال میں میجورٹی ان کو ٹی وی پروگرامز میں، اب تو ان کی ویڈیوز یوٹیوب پہ آتی ہیں اور پوڈ کاسٹ میں بھی اپیئر ہوتے ہیں۔ میں متاثر بھی ہوں، ان کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جن کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ یار زندگی ایسے جینی چاہیے، یہ زندگی کا سلیقہ اور کرینہ ہے زندگی گزارنے کا۔ تو میں ڈاکٹر خالد جمیل صاحب آج میرے پاس موجود ہیں۔ ڈاکٹر خالد جمیل صاحب، آپ نام ہی کافی ہے۔ ہم نے ڈاکٹر خالد جمیل صاحب جب بھی نام سنا تو نام بگ بردر بھی ساتھ لکھا آیا۔ ان کی زندگی کی سٹوری ہے، جب ہم ان کو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ان کی گفتگو بھی کمال کی ہے۔ اور مجھے تو کئی موضوعات میں نے ویڈیوز دیکھی، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کے میڈیکل کے پرابلمز ہیں، لیکن دوسرے مجھے تو لگتا ہے یہ روحانی بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج کھلیں گی انشاءاللہ کہ کیا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے جناب۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب جی، اور مجھے بہت خوشی ہوئی، I was pleased to meet you۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم کافی سالوں سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کو، آپ اسی طرح، اللہ آپ کو اسی طرح رکھے، صحت مند اور خوبصورت۔ سب سے پہلا سوال یہی کہ ڈاکٹر خالد جمیل بگ بردر، ہم یہ ساتھ آپ کے وہ لگتے ہیں، دیکھتے ہیں جب بھی سرچ بھی کرتے ہیں اور کہیں پہ بھی، یہ کیا ہے، یہ ٹائٹل کہاں سے آتا ہے بگ بردر والا؟ یہ اصل میں ہوا اس طرح کہ جب میں نے ڈسیبلٹی موومنٹ لانچ کی، اور وہ لانچ بھی میں نے اس طرح کی کہ مجھے لگتا تھا کہ جب کوئی آپ ڈسیبل کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، جی تو آپ کے ذہن میں آتا ہے، اور لوگ یہ لفظ کہا کرتے تھے کہ محتاج، مسکین، معذور، جی، تو آپ پتھیٹک ہو جایا کرتے تھے۔ تو میں نے اس زمانے میں یہ فیل کیا کہ دیر شوڈ بی اے بیٹر ورڈ، تو میں نے اسپیشل پرسنس کا لفظ شروع کرنا شروع کیا۔ سو دیٹ از ہاؤ اس کی گونج لوگوں میں سنائی دی گئی۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک دفعہ مجھے جو گورنر پنجاب ہیں، انہوں نے ایک بورڈ ہوتا ہے ہمارا ڈسیبلٹی کا، تو انہوں نے مجھے یہ ٹائٹل دیا بگ بردر کا، تاکہ میں ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے، اور یہ ملتا ان لوگوں کو ہے کہ اگر ان کو خود معذوری ہو اور وہ اس سے نکل آئے ہو، نکل کا مطلب ہے کہ دے آر فیسنگ اٹ اینڈ دے آر بیہیونگ اینڈ دے آر ایکٹنگ لائک اے نارمل پرسن، تو ناؤ دے شوڈ ایکٹ لائک این ایلڈر بردر، بڑے بھائی کی طرح۔ اور دس واٹ آئی ایم ڈوئنگ۔ اگر کوئی ایشوز آتے ہیں، مطلب احتجاجی ایشو نہیں، جو سالویبل ہوں، جی، تو ان کو میں آئی گو ٹو دا گورنر، آئی ڈسکس ود ہیم، آئی ٹیک ڈیلیگیشنز آف پیپل۔ مثال کے طور پہ یونیورسٹیوں میں ہمارے جو اسپیشل بچے ہیں، ان کو فیس جو تھی وہ فری نہیں تھی، تو وہ ہم گئے اور انہوں نے کروا لی۔ ہاسٹلوں کے اندر داخلے نہیں ملا کرتے تھے، ٹرانسپورٹ کا تھا، ریمپس بنانے ہوتے تھے۔ تو اس قسم کے جو کام ہے، تو بیسیکلی یہ گورنمنٹ نے آپ کو یہ ٹائٹل دی؟ گورنمنٹ نے ٹائٹل دیا۔ او یس، ٹھیک ہے، زبردست، ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ڈاکٹر خالد جمیل کو اگر آپ خود اپنی شناخت کیا دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کیا لوگ تو آپ کو مختلف، اب تو آپ موٹیویشن ٹاک بھی دیتے ہیں، سچی بات ہے، بہت سے موٹیویشن اسپیکروں کو بھی آپ نے پیچھے چھوڑا ہوا ہے، تو آپ کی خود کیا سوچتے ہیں کہ کون ہے یہ ڈاکٹر خالد جمیل؟ میں کون ہوں؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہی جواب دے رہا ہوں، اور بیکاز اب عمر کے اس حصے میں آ کے آپ گوٹ ٹو بی ویری ٹرو۔
I've got to be very straightforward. جی I have no fears. بالکل ٹھیک. اینڈ مجھے نہ زندگی میں کوئی پچھتاوے ہیں. ڈاکٹر خالد جمیل ایک بہت ہی متکبر اور ایک بہت ہی سیلفش اور ایک ایسا انسان تھا کہ جو سمجھتا تھا کہ زندگی میں کامیابی ہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کامیابی کے لیے اگر کسی کو روندنا بھی پڑے تو روند کے آگے نکلنا چاہیے. فرینکلی اسپیکنگ دس واٹ آئی یوز ٹو تھنک. اور یہ جو سوچ تھی یہ میری ایکسیڈنٹ سے پہلے تک کی تھی. اچھا. اور یہی وجہ تھی کہ میں نے میٹرک میں ٹاپ کیا, میں نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا. میں اپنے جو نوٹس ہوا کرتے تھے وہ جن سے میرا مقابلہ تھا ان کو نہیں دیا کرتا تھا, ان کے نوٹس چھپ کے پڑھ لیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا میرا ہم ایسے ہی ہوتے ہیں. ہاں لیکن بہرحال ٹھیک ہے. جو لڑکا مجھ سے کمپیٹ کر رہا تھا پوزیشن بورڈ میں لینے کے لیے تو ہم ہاسٹلائٹ تھے, تو وہ میری بتی دیکھا کرتا تھا کمرے کی کہ میں کب تک پڑھ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تاکہ وہ بھی پڑھتا رہے. تو میں کیا کرتا تھا کہ اپنی بتی جلا کے سو جایا کرتا تھا. اوکے. اسے یہ لگے کہ وہ بیچارہ صبح تک ویسے ہی پڑھتا رہتا تھا. سمجھ سے کچھ آتی نہیں تھی کہ پڑھنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں مجھے لگتا تھا کہ نہیں فرسٹ می اینڈ دین. تو مجھے لگتا تھا کہ میں ٹاپ کر رہا ہوں یا میں آئی واز 100 جو 110 کی ہرڈل کی ریس ہے میں آئی واز پاکستان نمبر 1. تو میں سمجھتا تھا یہی سب کچھ ہے, بڑا خوش ہوا کرتا تھا. پھر میں سمجھتا تھا ڈبیٹر تھا, آئی واز دا بیسٹ ڈبیٹر انگلش کا پاکستان میں, پاکستان لیول پہ. تو پھر میرا ایکسیڈنٹ ہوا. جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے پتہ لگا کہ یار یہ تو 2 سیکنڈ کے اندر نہ میری ٹانگیں اب ساری عمر چل سکیں گی, اور جب میری ٹانگیں نہیں چل سکیں گی تو میرے دماغ نے کیا کام کرنا ہے, تو میری دوڑیں کدھر جائیں گی, میرے وہ ٹاپنگ کرنا. اور پھر کچھ لوگوں نے کیا, بہت سے لوگوں نے, بٹ ہر لوگوں نے دے لوڈ می ویری مچ, دے ٹیکن کیئر آف می. تو مجھے پتہ لگا کہ نہیں زندگی یہ ہے, خوشی آپ کو کسی سے لے کے نہیں ملتی, خوشی آپ کو دے کے ملتی ہے. واہ واہ واہ. اور آج سائنس یہی کہہ رہی ہے جب کوئی آپ کو خوشی دے تو آپ کے برین میں ڈوپامین آتی ہے, اور جب آپ کسی کو خوشی دے تو سیروٹونین آتی ہے. تو سیروٹونین از اے بگر خوشی اگر اس کو کیمیکلی آپ دیکھیں. ٹھیک ہے. دین ڈوپامین, یعنی کسی کو دینا یس بڑی خوشی ہے ایز کمپیئر ٹو کسی سے کوئی شاباش یا کوئی گفٹ یا کوئی لینا. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو حادثہ ہے اسی نے ہی آپ کو سارا چینج می ٹوٹلی, کہ یار زندگی میں یہ دوڑ اگلے کو پیچھے کرنا, خود آگے ہو جانا, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو جو مجھے اب سمجھ آئی ہے زندگی سے عمر میں, اور بہت دیر سے سمجھ آئی ہے, وہ یہ ہے کہ خوشی جو ہے نا جی یہ اطمینان کا نام ہے. ہاں. آپ کو 2 مرلے کے مکان میں اگر اطمینان مل جاتا ہے تو 2 ایکڑ کی کوٹھی سے بہتر ہے. آپ کو اگر یہ دیکھیں نا, ہم اپنے اہداف بناتے ہیں نا, منسٹر بننا ہے, میں نے چیف منسٹر بننا ہے, کیا واٹ از دس, منسٹر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. مجھے تو وہ عورت جو برقع پہن کے کسی موٹر سائیکل پہ اپنے میاں کے پیچھے بیٹھ کے گول گپے کھا رہی ہوتی ہے اور ہاتھ میں اس نے کوک کی بوتل پکڑی ہوئی ہوتی ہے, مجھے تو اس پہ رشک آتا ہے. کیا بات. اور بڑا اطمینان اور خوشی ہوتی ہے اس کی. دس از, اور الٹیمیٹ دس از. ورنہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, کمپیریزن تو ہے ہی نہیں ہے نا. مطلب ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے ہے اور ایک کے پاس لاکھ روپے ہے, تو لاکھ والا اس کے سامنے غریب ہی ہوا نا جی. لیکن 1 خرب روپے والا آ جائے تو ایک میں کروڑ والا غریب ہو گیا. تو یہ ریلیٹیو ہے, یہ دنیا ساری ریلیٹیوٹی پہ بیس کرتی ہے. آپ نے اگر مقابلہ کر رہے ہیں نا کسی سے جی تو خود سے کریں کہ کیا کل جو میں تھا آج اس سے بہتر ہوں, تو یو شوڈ بی ہیپی. تو ڈاکٹر صاحب یہ حادثہ ویسے لوگوں نے یہ پورا سنا, ہوا کب, یعنی آپ کی ایج کیا تھی؟ میں آئی تھنک آئی واز ناٹ آئی تھنک نیئرلی اباؤٹ آئی تھنک 21 ایئرس. میں 3rd ایئر میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں تھا. اور اس میں بھی وہ آپ بتا رہے ہیں کہ جب آپ وہ ریس کے بھی ونر تھے, میڈلز آپ کے پاس اور باقی ڈبیٹر بھی, اور ویسے ہی پوزیشنیں اچھی آپ کی, یعنی تو ایک بندے کو ویسے ہی بہت بڑا ایک جھٹکا لگتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اچھا ویسے کبھی یہ تھوڑی سی اس طرف جائے گی بات, کبھی آپ نے ویسے سوچا کہ یار میں نا, مجھے یاد ہے کہ کہیں پہ میں گیا تو کسی ایک لڑکے کا ویزا ریجیکٹ ہوا تو وہ آ رہا تھا,
تو اس نے اپنی فائل پھاڑی اور وہ چیزیں اپنے اس نے کہا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے یہ, خدا نے بڑی ناانصافی کی ہے. تو بندے کے اندر آتے ہیں یہ مومنٹس میں. آپ کے کیا ویسے اس وقت کیا سوچا کہ یار یہ کیا ہوا, میں تو بڑا شارپ اسٹوڈنٹ ہوں اور یہ ہے وہ. بالکل آئی تھنک کوئی بھی نارمل آدمی جو ہے اس کو یہ آتے ہیں, اور مجھے بھی آئے. اور میں کئی میں جب ظاہر ہے میں ڈاکٹر بن رہا تھا تو مجھے تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکو گے, بیکاز ڈاکٹری میں تو آپ کو سرجری میں جانا پڑتا ہے, آپ کو پیشنٹ دیکھنے پڑتے ہیں, تو ویل چیئر پہ آپ کیسے کرو گے. تو یہ کویشچن آیا تھا. یہ جب کویشچن آیا تھا کچھ اور باتیں بھی تھیں, لیکن ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ میں اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے پہلے تو میں آئی لکڈ اراؤنڈ جی, اور جب مجھے لگا کہ نہیں میں یہ, بلکہ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں, جس کو عادت پڑ جائے نا, چسکا پڑ جائے نا لوگوں کی اچھی باتیں سننے کا اور شاباشیاں سننے کا, تو وہ ایک دم اگر چلا جائے اس میں اندھیرے میں چلا جائے یا کوئی اس کو پوچھے نا, تو وہ اس سے بڑی ڈپریشن کچھ نہیں ہوتی. تو مجھے پھر کسی نے مشورہ دیا جب میں فائنل ایئر میں آیا کہ تم ایسا کرو کہ لوگ تمہیں اچھا تو تھوڑا بہت سمجھتے ہی ہیں, یو شوڈ کانٹیسٹ فار دا الیکشن آف دا پریزیڈنٹ آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اسٹوڈنٹ یونین. یعنی اس حادثے کے بعد؟ ہاں, اس حادثے کے بعد. دیٹ واز اگین اے ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف. ٹھیک ہے. اب میں جب ووٹ مانگنے جاتا تو کچھ تو میری پڑھائی وغیرہ کو جانتے تھے, پھر کچھ مجھے سمپتھی کے ووٹ دیتے. ٹھیک ہے. وہ کہتے یار دیکھو, اور میں چاہ رہا تھا میں بن جاؤں تاکہ مجھے نا تھوڑی امپورٹنس ملنی شروع ہو جائے. میں پھر جب الیکشن لڑا تو آئی سویپٹ, مجھے اتنے ووٹ ملے کہ آئی ریئلی سویپٹ اینڈ آئی ون. تو جب میں پریزیڈنٹ بنا تو مجھے ایک دم لگا کہ اوہ میں تو پھر بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہوں, میرے بغیر تو کوئی فنکشن نہیں ہوتا. میرا تو دل چاہے, اس زمانے کی سیاست بڑی عجیب سی تھی وہ اس وقت. ہاں, اس زمانے میں چاقوؤں کا اور پستولوں کا نیا نیا رواج آیا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ دس از ہاؤ یو نو آئی بیکیم امپورٹنٹ. اس نے مجھے, اگر آپ کو میں بتاؤں کہ دوائیوں سے زیادہ اور کاؤنسلنگ سے زیادہ اس نے مجھے ری ایبلیٹیٹ کیا. اور دس وٹ آئی ایم سیئنگ ٹو ادر پیپل آلسو ود ڈسیبلٹی. ٹھیک ہے کہ صرف دوائیاں اس وقت کام نہیں کر رہی ہوتی, مائنڈ سیٹ چینج ہونا چاہیے. آپ کو چاہیے کہ کوئی آپ اپنے آپ کو کچھ موٹیویٹ کریں, کچھ اسٹیپ لیں, کچھ تھوڑا آگے بڑھیں. ایگزیکٹلی. اور اپنے آپ کو کوئی ریلیونٹ کریں. ایگزیکٹلی آپ نے ریلیونٹ کر لیا نا. بالکل. ڈاکٹر صاحب بڑی شاندار ماشاء اللہ آپ کی جو لائف اسٹوری ہے. کبھی یہ بھی سمجھ میں آیا, سوچ میں آیا کہ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ یار یہ جو حادثہ ہے بعض دفعہ آپ کو آپ کی شخصیت کو بھی جو سائز ہوتا ہے اس کو 100 ٹائم اوپر لے جاتا ہے. یعنی آپ کی ایک شناخت, یہ تو نہیں ہم کہتے کوئی حادثہ مانگتا نہیں ہے, اللہ نہ کرے کوئی نہیں مانگتا کہ حادثہ ہو میرے ساتھ, لیکن بعض دفعہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے. اب آپ کو پورے پاکستان میں پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں. تو کیا اس کا کیا ہوتا ہے, آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ قسمت اور فیصلے اور چیزیں ان کے اوپر آپ کا کیا یقین ہے؟ آئی تھنک جو آپ نے کہا بالکل صحیح کہا. میں اس کو کنورشن کہتا ہوں. کنورشن. ہاں, کہ آپ کنورٹ ہو جاتے ہیں. میں جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو جیسے آپ نے کہا کوئی بھی خوش نہیں ہوتا. میں کہتا تھا وائی می. اب میں کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے کہ میں ہی تھا. اس کی وجہ ہے, دیکھیے جی تو سبھی لیتے ہیں نا, لیکن اس جینے کا جو چسکا ہے نا وہ آپ کو جو اپنی خواب ہوتے ہیں وہ پورے کر کے ملتا ہے. تو جب آپ کی کنورشن ہوتی ہے نا تو آپ کے سارے خواب بدل جاتے ہیں. پھر آپ کے خواب پہلے ہوتا ہے کہ نہیں میں یہ کر لوں تاکہ میں ایسا ہو جاؤں. پھر آپ کا خواب ہو جاتا ہے کہ میں اگر یوں کر لوں تو اس کے خواب پورے ہو جائیں گے. مطلب مجھے کچھ جتانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ میں کبھی اس پہ بولتا ہوں, تو آئی ایم اے ویری آرڈنری پرسن. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے موقع دیا. مثال کے طور پہ میڈیکل ری ایبلیٹیشن کی فیلڈ پاکستان میں تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی. میں اس فیلڈ میں آیا, میں بجائے کارڈیالوجسٹ بننے کے یا کوئی اور فیلڈ میں جانے کے, میں نے میڈیکل ری ایبلیٹیشن کو انٹروڈیوس کیا پاکستان. کیا کیسے, آپ بڑے حیران ہوں گے, یہ فیلڈ ہی نہیں تھی.
تو میں ایک دن چل رہا تھا تو تھوڑا سا یعنی سہارے لے کے چل رہا تھا، تو جنرل ضیاء نے مجھے دیکھا. اچھا. تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اشارہ کیا. ہی واز اے ویری وارم ہارٹیڈ پرسن. ٹھیک ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ جوان کیا ہوا؟ تو میں کہا میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. میں بول پڑا کہ میں تو سر فوج میں تھا، میں نے تو وہاں پہ سورڈ آف آنر لی تھی، اور وہاں کی ہماری جو اسٹک آف آنر کہلاتی ہے لائک سورڈ آف آنر. ٹھیک ہے. تو بڑے خوش ہوئے. تو کیا کرو گے؟ اس زمانے میں ایک پروگرام آتا تھا ٹریپر جان MD ٹی وی پہ. ٹھیک ہے. اس پہ ایک ڈاکٹر دکھاتے تھے. ہی واز اے ویری گڈ ڈاکٹر. تو انہوں نے کہا ضیاء صاحب نے، کہیں گے آئی وانٹ یو ٹو بی لائک ٹریپر جان MD. تو میں کہ سر یس آئی ول، لیکن میری ایک شرط ہے، اور میری شرط یہ ہے کہ جس چیز میں میں اسپیشلائز کر رہا ہوں، جی، کیونکہ اس کی فیلڈ نہیں ہے پاکستان میں، تو میرے باپ کو تو بہت سارے پیسے دے کے مجھے انگلینڈ بھیجنا پڑا تھا تاکہ میں کچھ ٹھیک ہو جاؤں. تو مجھے آپ اسکالرشپ دیں اینڈ آئی وانٹ ٹو گو ٹو انگلینڈ. میں اسی فیلڈ میں اسپیشلائز کروں گا اور واپس آؤں گا. دیٹ آئی پرومس. میں پاکستان چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو پتہ ہے بڑے ذرا جیسا فوجی ہوتے ہیں، انہوں نے اسی وقت اپنے ADC کو جو ساتھ کھڑا تھا ٹولڈ ہم اس کو 3 مہینے کے اندر اندر انگلینڈ بھیجو. اور 3 مہینے کے بعد میں انگلینڈ میں تھا. اچھا. اور میں آئی اسٹارٹڈ مائی کورس ان ریہیبلیٹیشن. تو یعنی گورنمنٹ نے آپ کو اسپیشلائزیشن کے لیے کہا کہ جائیں؟ یس بھیجا. مجھے پیسے بھی دیے، مجھے ساری سہولتیں دی. ہی واز سو. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ میں کورس کر کے آ گیا پاکستان. ٹھیک ہے. اب میں جب آیا تو اب میں جنرل ضیاء کو کہاں ملوں؟ ٹو میٹ اے پریزیڈنٹ از ویری ڈیفیکلٹ. جی بالکل. تو بیٹھے بٹھائے میری ایک گاؤں کی ہے، تو مجھے کہنے لگی کہ پنجابی میں کہنے لگی جمیل تو پریشان نہ ہو، تینوں بڑا لگے گا تو برا، پر میں جڑی گل کر رہی ہوں وہ کوئی وزن ہے. تو میں نے کہا کی گل لگی ہے باجی؟ کہندی ہے جنرل ضیاء جو ہے یہ عید والے دن نا فقیروں مزدوروں کو ملتا ہے. اچھا. تو ایسا کرنا، جا کے پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے نا اس کا گھر ادھر لائن میں کھڑا ہو جانا. ٹھیک ہے. بیکاز دیر واز نو ادر وے ٹو میٹ ہم. تو میں عید والے دن بجائے صبح نکل کے نا، تو میں پنڈی میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا کے نا اس لائن میں لگ گیا. ٹھیک ہے. اب وہ فقیر آ رہے ہیں، غریب مسکین جو بھی تھے آ رہے ہیں، تو وہ کسی کو پیسے دے رہا ہے، کسی کو چیک دے رہا ہے. جب میں آیا تو میری آنکھوں میں آنکھیں ہم نے ڈالیں تو اس کو لگ بھی گیا میرے کپڑوں سے. تو میں کہا میں سر وہ ڈاکٹر ہوں جس کو آپ کہتے تھے کہ ٹریپر جان MD نے وعدہ کیا تھا کہ میں واپس آؤں گا. تو تھینک یو ویری مچ، میں واپس آ گیا ہوں. اور وہ ان کو یاد بھی آ گیا. تو تم یہاں پہ، میں نے کہا سر اور کوئی طریقہ نہیں تھا آپ کا ملنے کا، تو بولو آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سر کچھ بھی نہیں کرنا، مجھے میو ہاسپٹل میں ایک کمرہ دے دیں. ٹھیک ہے. میں وہاں پہ نا پریکٹس شروع کروں اور میں پڑھانا شروع کروں اور میں اپنے خواب پورے کرنا شروع کروں. تو انہوں نے پھر ایک لیٹر مجھے دیا، چیف منسٹر تھے نواز شریف اس کے نام. اوکے. سو آئی کیم ٹو لاہور، آئی میٹ نواز شریف. وہ بھی بڑی مشکل تھے بٹ آئی میٹ ہم، بٹ ہی واز ویری ہیپی ٹو سی می. تو انہوں نے اسی وقت آرڈر کیا، میو ہاسپٹل میں مجھے کمرہ ملا. اور اگلے کوئی 10 سالوں میں نے وہاں پہ ایک پورا ہاسپٹل نیا بنا دیا. زبردست. اور یہ جو آرٹیفیشل لمس تھیں، یہ وہاں پہ جو مہنگی بنتی تھی ان کو میں نے براٹ ڈاؤن دیر قیمتیں، اور آرٹیفیشل لمس، بازو، یہ ساری چیزیں. پھر ڈاکٹرس کی ٹریننگ میں نے شروع کر دی. سو دیٹ از ہاؤ یو نو. کیا بات ہے، زبردست. ڈاکٹر صاحب یہ میں مختلف ملکوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، تو ابھی بھی مجھے ایسا اس نے اس چیز کو یا تو ایکسیپٹ نہیں کیا یا وہ اس کو اس طرح سے سمجھتے نہیں ہیں. یعنی ابھی یہ جو ریمپ والی بات ہے، تو میں نے وہاں پہ دیکھا دوسرے ممالک میں، جیسے آپ دیکھیں گے ہر پارکنگ میں پہلی پارکنگ ٹھیک ہے اسپیشل لوگوں کی، اور اس کے بعد پھر کسی کی گاڑی کھڑی ہونی ہے. ایسے نہیں ہونا. کبھی کبھار ہی ایسا موقع دیکھنے میں ملتا ہے. بہت بڑا مال ہے تو شاید انہوں نے لگا دی. اس کے علاوہ ریمپ نہیں ہے، باقی جو حالات ہیں آپ نے جانا کس طرح ہے.
تو اس کی کیا آپ کو سمجھ آتی ہے؟ یعنی آپ تو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہوں گے, کیوں نہیں ہم اسے جذب کر پائے یا اس کو اس طرح سے ہے؟ آئی تھنک ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. دیکھیے پرابلم ہوتی ہے شعور کی. آپ 1000 قانون بنا دیں, آپ ریم بھی بنا دیں, پارکنگ پلیسز بھی الاٹ کرا دیں, تو شعور نہیں ہوگا. ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ انفارچونیٹلی جو امیر طبقہ ہے نا, یا وہ سمجھتا ہے یہ دنیا اس کے لیے بنی ہے. اب مثال کے طور پہ یہ اسپیشل لوگوں کے لیے شروع کی تھی. ٹھیک. تو ایک دفعہ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک شخص نے جو ہٹا کٹا تھا اس نے لگائی. تو اب وہ ظاہر ہم جیسے لوگ تو چپ بھی نہیں سکتے, میرے سامنے کوئی غلطی کرے گا میں تو پکڑوں گا. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار یہ تو ڈسیبل کے لیے جگہ ہے, آپ کیوں لگا رہے ہو؟ تو اس کا جواب تھا, ساڈے تو وڈا ڈسیبل کون ہے گئے. اچھا, وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بات کرتے میں نے کہا کیا مطلب ہے, آپ کو اللہ نے ٹانگیں وانگیں ساری ٹھیک ہے. تو وہ پھر اس نے مجھے دیکھا اور پھر اس نے کہا کہ نہیں میری کمری دردگ ہے. اچھا. ہاں, تو مجھے تو تھوڑا بہت پہچان بھی لیتے ہیں نا لوگ. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میری تو کمر ہی دردگ ہے, میں تو ٹر نہیں سکتا, میرے تو بڑا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو ڈس ایبل ڈیوٹی فری کار اسکیم جب آئی تھی نا, یہ بنی تھی ان کے لیے کہ جو ڈس ایبلڈ ہیں اور ان کو ڈیوٹی فری کار دے. تو آدھے سے زیادہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے شو کر کے نا میری انگلی کٹی ہوئی ہے تو کسی نے شو کر کے سرٹیفکیٹ لے کے وہ امیروں نے گاڑیاں لے لی, اور جن کا حق تھا وہیں کے وہیں کورٹ پہ بھی گئے. تو یہ شعور آنا چاہیے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی یہاں پہ پرابلم شعور کی ہے. بالکل. پارکنگ تو اگلا سٹیپ ہوں گے. جی بالکل. تو یہ تو بہت بڑی مسنگ ہے. یہ نہیں پتا. اچھا, یہ پاکستان میں رہتے ہوئے نہیں آپ کو احساس ہوتا؟ یہ باہر جا کے پتہ لگتا ہے. یہ باہر جا کے ہوتا ہے کہ یار اچھا یہ بھی ایک مخلوق ہے جس کے جو ہمارے ساتھ ہی جی رہی ہے, لیکن ہم نے ان کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا. یہ جو لفظ ہے نا اسپیشل پرسنز, یہ اسی لیے شروع کیا تھا. گو کہ اب ہم ڈفرینٹلی ایبلڈ کہتے ہیں تاکہ ہم ان کو چلو وہ سیگریگیٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو دنیا میں تو آپ دیکھیں کتنی سہولتیں ہیں, ہمارے یہاں کاغذوں میں سہولتیں ہیں. اچھا, یہ بھی بہت سخت فائن ہے اگر آپ نے اس کی پارکنگ میں لگا دی نا ان کی. ایگزیکٹلی. وہ ایسا سخت فائن آپ کو ڈالتے ہیں کہ آپ کی پھر ہمت نہیں پڑتی. یہ کہ آپ لوگوں کو جس طرح خود بندے کی زندگی میں بے شمار واقعات ہوتے ہیں, تو آپ تو ایک عام ڈاکٹروں سے زیادہ بہتر یہ خوشی, اطمینان, یہ کیفیات آئی بھی ہیں گئی بھی ہیں. تو لوگ تو آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے, سر ہمیں ذرا موٹیویٹ کر دیں. آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اطمینان کسی کو دو سمپل نہیں ہے. اس کو میں چاہتا ہوں مزید اس کے اوپر بات کریں کہ خوشی وہ ڈویبل ہونا سمجھتے ہیں. پریکٹیکل گول بنائیں جو ڈویبلس ہیں اور اس کی طرف آپ اپنا سفر جاری کریں. تو اب مثال کے طور پہ میں ڈاکٹر ہوں, تو میں ڈاکٹری میں یا ایک ڈاکٹر جو کر سکتا ہے اتنا ہی میرا گول ہونا چاہیے. میں اگر ایک ٹیچر ہوں تو میرا گول یہی فیلڈ کے اندر, اس پہ پیسہ نہیں آئے گا. اگر پیسہ آ جائے گا تو گول چینج ہو جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گول رکھیں اور ایسے رکھیں جس کو آپ اچیو کر سکیں. یہ نہیں آپ کہیں کہ اب میں نے پرائم منسٹر بننا ہے اور آپ بیٹھے اپنے گھر پہ ہی. بالکل بالکل. میں یعنی آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ مجھے 2 دفعہ
گورنمنٹ کی طرف سے، یا گورنمنٹ تو اسے نہیں کہیں گے، جب یہ حکمران حکومتیں آتی ہیں جی تو مجھے سوشل ویلفیئر کے اس میں وزارت کی پیشکش کی گئی 2 دفعہ. 2 دفعہ، ٹھیک ہے. یعنی 2 حکومتوں میں، اور بٹ آئی ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ دیٹ بیکاز کیوں؟ مجھے لگ رہا تھا کہ میں 2-3 مہینے کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکوں گا، نمبر 1. ٹھیک ہے. پھر نمبر 2 میں ایک نام کے ساتھ ایک چیز لگا لوں گا، میری زندگی کا وہ گول نہیں ہے. میری زندگی کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فوکس آپ کا ادھر ادھر ہو جائے گا. 2-3 ماہ کی وزارت ہے. میں نے کیا کرنی ہے. آپ اپنا اچھا، اب آپ پوچھیں گے نا کہ عام آدمی، ہم سارے عام لوگ ہی ہیں. جی جی بالکل. میرے نزدیک ایک، میں مالی سے شروع کرتا ہوں. اگر میرے نزدیک کامیاب آدمی وہ ہے، بھلے وہ مالی ہو یا وہ مالک ہو بہت بڑا، ٹھیک ہے، کامیاب آدمی وہ ہے سب سے پہلے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر سکتے. نہیں، اگر ماں باپ بوڑھے ہیں تو انہیں پال پوس لیا ہے، اپنے بچوں کی تعلیم اچھی کر لی اس نے. اچھی کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے اپنی اس حیثیت میں رہتے ہوئے جو کر لی. کیا اپنی ازواجی زندگی اچھی رکھی اس نے؟ کیا لوگوں کے ساتھ جو اس کے رشتہ دار ہیں اس کا جو لائزون ہے، جو اس کی کمیونیکیشن ہے، اچھی ہے؟ اور اس کو اتنا کما لیتا ہے وہ کہ کسی سے مانگنا نہیں پڑتا. ہمارے یہاں خوشی نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، ہمارے یہاں لوگ کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں کہ جی میری فلانی کزن کا بیٹا تو فلانے کالج میں پڑتا ہے، اس کے حالات نہیں دیکھیں گے، یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے. میں ایک جملہ استعمال کروں گا جو شاید برا بھی لگے کسی کو، لیکن میرے دل میں ہے تو میں کہہ دیتا ہوں. ہم اپنے بیٹے کی خوشی پاس ہونے پہ اتنے خوش نہیں ہوتے ہیں جتنے کبھی کبھی رشتہ داروں کے بچوں کے فیل ہونے پہ ہوتے ہیں، انفارچونیٹلی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چند ایک سٹیپس ہیں جو آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ یار آپ نے یہ کر رہے ہیں، اگر یہ ہو رہے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو مطمئن رکھیں اس بات. ایگزیکٹلی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگین مائی فلاسفی، میڈیوکر لوگ زندگی میں زیادہ خوش ہوتے ہیں. اچھا یہ ویسے کیا ہے؟ یہ تو اب کوئی، میں نے ویسے کئی امیروں سے بھی بات پوچھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کی خام خیالی ہیں، ہم بہت خوش ہیں. ہاں، تو یہ ویسے کیسے آپ نہیں، وہ خوشی اگر تو ان کے اہداف وہ پورے کر رہے ہیں تو جنرلی خوش ہوں گے، وہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں. لیکن یہ اگر عام بندے کو ہم یہ بات کہیں نا کہ جی میڈیوکر لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں زندگی میں، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں امیر ہونا ہے. ہاں نہیں، اب آپ امیر ہو سکتے ہیں تو ضرور ہوں جی، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں اس کا یہ مطلب زندگی نہ برباد کر لیں. ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ امیر ہو سکتے ہیں تو ہوں، لیکن اگر آپ نہیں ہوئے اور آپ مطمئن ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ امیر ہی ہیں. ڈونٹ گیٹ ورڈ. اسی طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں، ابھی آپ بھی پڑھاتے ہیں اور میں بھی پڑھاتا رہا ہوں، میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ ٹاپر جو ہوتے ہیں وہ اتنے کامیاب نہیں ہوتے جتنے کہ درمیانے میڈیوکرز. آپ لسٹ بنا کے دیکھ لیں. میں نے اپنے اسکول سے کالج تک اور یونیورسٹی تک ٹاپر ہی ڈھونڈتا رہا ہوں. ہاں، ٹاپر مجھے فیلڈ میں کہیں نہیں ملے. تو اس لیے یہ جو مائیں اتنی پریشان ہوتی ہیں نا کہ آج میرے بچے کے 3 نمبر کم آ گئے، آج اس کو 1 اسٹار ملا، 2 نہیں ملے. دے شوڈ فرگیٹ اباؤٹ اٹ. زندگی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے کتابوں سے، کیونکہ جو زندگی کی کتاب ہے نا اس کی فہرست بھی ڈفرینٹ ہے، اس کے چیپٹرز کے نام بھی ڈفرینٹ ہے، اور پوزیشن بھی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ وقت جو ہے اس کو کیسے، پہلے تو مینجمنٹ بعد میں آتے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ وقت ہے کیا، ٹائم کیا ہے؟ دیکھیے سائنٹیفکلی یہ ایک ڈائمنشن ہے اور وقت کی باقاعدہ کریشن ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور جب بگ بینگ ہوا، یعنی یہ کائنات وجود میں اور اسپیس تو کتنا عرصہ لگا اتنا اور کا جو پرسیپشن جو پرانے زمانے کے دن ختم ہی نہیں ہوتا.
ہے کہ نہیں؟ صبح سے شام تک. اچھا آپ شہروں میں چلے جائیں, پکڑے نہیں جاتا دن, پکڑا ہی نہیں جاتا. اچھا لاہور سے آپ ٹوکیو چلے جائیں, بہت ہی تیز ہو جائے گا ٹائم. واقعی یہ بات ایسے لگتا ہے جیسے سب کچھ ہی بھاگ رہا ہے یہاں پہ. ایگزیکٹلی. تو اس لیے اب اس کی مینجمنٹ آ جاتی ہے. تو ٹائم کی مینجمنٹ پہ میرے تو 2-3 اصول ہیں. ہاں, کیا آپ اپنی زندگی کو کیسے ہاں, کرتے ہیں؟ میرا ایک تو اصول یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں جہاں آپ نے جانا ہو نا, جی, خاص طور پہ کسی تقریب میں, کسی جیسے یہاں پہ ہم آئے ہیں یا کسی فنکشن میں آپ نے جانا ہے, تو وقت سے آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ پہلے پہنچیں. آپ اگر ایسا کریں گے نا تو آپ کو ہال کے اندر بیٹھنے والی کرسی اچھی مل جائے گی, اس سے آپ کا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے. نہیں ورنہ آپ اچھے خاصے درجے کے انسان ہیں, قابل عزت, اور ساری کرسیاں فلڈ اپ ہوئی ہوئی ہیں, تو انہوں کونے کی جگہ ملے گی, آپ کا سارا وہی ختم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے جگہ بھی نہ ملے, جگہ بھی کھڑا ہونا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2, پرائیورٹی بنائیں. بعض اوقات ہمیں ایک ہی وقت میں 2-3 کام کرنے ہوتے ہیں, تو ملٹائی ٹاسکنگ سے ہی کہتے ہیں نا. سو یو شوڈ ہیو اے پرائیورٹی. ہر آدمی کی ایک پرائیورٹی ہوتی ہے. مطلب میں اپنی کلینک کے ٹائم پہ کوئی پرائیورٹی اس سے زیادہ نہیں سمجھتا. اسی طرح میں نے اگر کمٹمنٹ کہیں کی ہوتی ہے, میں مطلب دوائی بھی اپنی کھانا بھول سکتا ہوں, میں اور بھی کام بھول سکتا ہوں, لیکن میری وہ پرائیورٹی ہوتی ہے. نمبر 3, میرے خیال میں آئی ڈونٹ نو یہ بکش لگے گا یا چائلڈش لگے گا, میں رات کو سونے سے پہلے جو کل میں نے کام کرنے ہیں پہلے کتاب میں لکھ لیا کرتا تھا, اب میں اپنے فون پہ لکھ لیتا ہوں. اچھا, یعنی آپ نے صبح کیا کیا کام نوٹ کر لیتے ہیں؟ کچھ تو ہوتے ہیں نا نوٹ کرنے والے, کہ آج میں نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا, یو نیور فرگیٹ اٹ. اور اسی طرح رات کو میں ایک دفعہ اس کو چیک کر لیتا ہوں کہ ان میں سے کیا کیا omit ہوا تھا, سو آئی کین کیپ اٹ فار دا نیکسٹ ڈے. اور پلس آئی تھنک اس سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کمٹمنٹ کر کے آپ کی کریڈیبلٹی کمٹمنٹ سے بنتی ہے. اور کمٹمنٹ جو ہوتی ہے نا, اس کے اندر ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کا گیسٹ اگر 15 منٹ کی جگہ آدھا گھنٹہ بھی لیٹ آ جائے نا, آپ کے دل میں اس کے خلاف ایک نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ دل میں گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اس کو, یار چنگا سی بلاندہ ہی نہ مینوں, ہیں جی. تو یہ ساری چیزوں کو اوائڈ کریں. کیا ہوگا 10 منٹ پہلے تیار ہو جائے نا, 10-15 منٹ کی کھیل ہے. اس 10-15 منٹ کی آپ انٹرویو دینے جا رہے ہوتے ہیں, اف یو آر جسٹ آؤٹ آف ٹائم یو ول بی کنفیوزڈ, یو ول فرگیٹ سم تھنگ. اچھا وائی ٹو سے گلٹی, وائی ٹو سے سوری ٹو سمبڈی, آئی ایم سوری میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا, ٹریفک بڑی خراب. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹریفک کا یہ مارجن ہے. تو کسی کو مفت میں اپولوجائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کب آپ صبح اٹھتے ہیں, کس طرح سے آپ کا دن کا آغاز ہوتا ہے؟ میں آج کل اٹھتا ہوں کوئی 10 بجے کے قریب. ٹھیک ہے, کیونکہ میں ریٹائرڈ ہوں, تو مجھے چونکہ میری پریفرنس نہیں ہے. رات کو میں سوتا ہوں 2 بجے. اچھا, کیونکہ میں لکھتا ہوں, میری کافی 2-3 کتابیں ہیں. میری ایک میڈیکل کی کتاب ہے, پرنسپل آف فری ایب میڈیسن. آئی تھنک وہ میں پچھلے 6-7 سال سے میں کمپلیٹ کر رہا ہوں. باقی بھی موضوعات پہ میں لکھتا رہتا ہوں. سو دیٹ ٹائم آئی اسپینڈ رائٹنگ. تو کلینک بھی تو آپ کا چل رہا ہے نا؟ ہاں. کتنے دن وہ کرتے ہیں, اس کو کتنا ٹائم دیں؟ میں 6 days a week کرتا ہوں کلینک. تو میں 10 بجے اٹھتا ہوں. 10 بجے اٹھنے کے بعد میں جب تک آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ میری کوئی ایکسرسائز نہ کرے میں اٹھ نہیں سکتا. اچھا, آپ کو یعنی کہ کام اپنا دن شروع کرنے کے لیے پہلے ایکسرسائز مجھے ہاں. سو آئی ہائرڈ اے پرسن, ہی از ناٹ اے فیزیو بٹ اے کائنڈ آف اے فیزیو. تو مجھے موبلٹی دے گا. پھر میں کھڑا ہوتا ہوں, پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ گھر کے اندر میں دیواروں کو پکڑ کے میں چل لوں. اور میں نے اپنا امیج برقرار رکھا ہوا ہے, بیکاز ہمارے یہاں انفارچونیٹلی آپ اسٹک لے کے چلیں گے تو آپ کا سارا جو امیج ہے نا وہ ڈی رومینٹیسائز ہو جاتا ہے. اب ایک دم آپ کو نا لوگ یہاں اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھتے ہیں, جی یار محتاج ہے, جو بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو آئی ڈونٹ یوز اے اسٹک. میں اسٹک کی جگہ کندھا پکڑ لیتا ہوں. اور میرا جو واکنگ ڈسٹینس ہے وہ تقریباً 20 میٹر کے قریب ہے. 20 میٹر سے مجھے زیادہ چلنا پڑے تو میں ویل چیئر لیتا ہوں. میں نے
شادی گھر میں جاؤں مجھے پتا ہو کہ ٹھیک ہے یہ بالکل. اور یہ کیوں میں کرتا ہوں, یہ میں نے اصل میں اس کے بڑے, اور یہ لوگوں کو بھی شاید پتا ہونا چاہیے, when I got married تو میں چاہتا تھا کہ پہلے تو میں سوچتا تھا میں شادی کروں ہی نا, کہ میں ڈنگا پنگا کر کے میں چلوں گا, تو آئی وڈ ناٹ لائک دیٹ اف آئی ہیو اے گڈ بیوٹیفل وائف پڑھی لکھی, تو مجھے لگتا تھا, آئی ڈونٹ نو, یہ میرا احساس تھا کہ مے بی شی مے فیل بیڈ یا آئی ول فیل بیڈ. تو میں نے کہا اگر میں نے کرنی ہی ہے تو آئی شوڈ امپروو مائی باڈی امیج. تو میں نے پھر اس لیے بہت کوشش کی کہ میں انڈیپینڈنٹ. پھر میں نے شروع میں بہت زیادہ لچک سے چلتا تھا, تو میں نے لمبا کرتا اور ہو گیا. وہ یہی یہ سمجھتے کیسے, یعنی کیونکہ میں بیٹھ جاتا پکڑ لیتا. ابھی بھی میں 5 سیکنڈ سے زیادہ, 5 بھی زیادہ, 3 سیکنڈ سے بھی زیادہ نہیں کھڑا ہو سکتا. اگر آپ مجھے کھڑا کر دیں نا, اور میری دونوں ٹانگوں میں یہاں سے لے کے پیر تک کوئی سینسیشن نہیں ہے. آپ اسے کاٹ بھی دیں, چوٹیاں کھا جاتی ہیں میرے پاؤں, اور آپ کو پتہ مجھے نہیں پتا چلا. اب میں دن ہو رات ہو, سردی ہو گرمی ہو, موٹی جرابیں پہن کے رکھتا ہوں. تو یہ ایڈجسٹمنٹ جو تھی نا, پھر آپ نے دن کا آغاز پوچھا نا, جب پھر میں فٹ ہو جاتا ہوں تو اس کے بعد پھر میں واٹ آئی ڈو از آئی وانٹ ٹو کیپ مائی سیلف ہیپی. میں چاہتا ہوں کہ میں دن کا سٹارٹ خوشی سے کروں. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک, علی کو پتہ ہے, میں نے ایک نا وہ پول ٹیبل رکھا ہوا ہے, اور میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ کھیلتا ہوں. اچھا. اور ڈرائیور میرا جو ہے نا اس کو زیادہ پول نہیں آتی, ٹھیک ہے, تو میں جیت جاتا ہوں. تو واہ واہ واہ. اب وہ جب جیت جاتا ہوں تو یو سی دا فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ وچ آئی گیٹ از اے ہیپینس. اور اچھا, وہاں پہ بھی آپ نے اپنا گول نا چھوٹا رکھا, باہر کھلاڑی کو بٹھاتے سبھی کھیل لیتے ہیں, لیکن مطلب اس وقت تو اویلیبل بھی کوئی نہیں ہوتا. سم ٹائمز آئی کین پلے ود مائی وائف آلسو, لیکن وہ مجھے ہرا دیتی ہے, تو اس لیے سو دیٹس ہاؤ یو نو آئی اسٹارٹ اے ڈے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے دن کے جو پہلے 1-2 گھنٹے ہوتے ہیں ان میں کوشش کریں اگر ممکن ہو سکے وہ لوگ جو آپ کو نیگیٹو نیوز دیتے ہیں ان سے بات ہی نہ کریں. جو ضروری ہے وہ تو کرنا ہی پڑے گا نا, لیکن کچھ ہوتے ہیں نا کہ جن کے ساتھ, سو آئی ٹرائی ٹو اوائڈ دیم. اور دن کا آغاز پازیٹیوٹی, ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی خوشی سے کریں. خوشی سے کریں. اسی طرح گاڑی کے اندر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ کئی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جی میں جب کہتا ہوں لسن ٹو گڈ میوزک, کہ میوزک حلال ہے یا حرام ہے, اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. آپ وہ نہ سنیں, آپ نعتیں سن لیں. آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اگر کسی کو تلاوت سننے میں خوشی ملتی ہے بالکل سنیں, تو وہ سن لیں. اور میں بھی کبھی سنتا ہوں. ہاں جی, اور کبھی ہم سارے سنتے ہیں, لیکن آپ نے وہ جنیرک ایک بات کرتے ہیں کہ میوزک سن لیں جس سے آپ کا موڈ اچھا ہو جائے. اچھا, وہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ جو آپ کا کان ہے نا جی, اس کان کے اندر پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا, اور اس کے اندر پھر چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں. تو جب آپ کو لہریں ٹکراتی ہیں نا کان سے, تو ان کے اندر ایک ردم پیدا ہوتی ہے ہارمونیم کی طرح. وہ ردم آپ کا برین پرسیو کرتا ہے ٹیمپرل لوب میں, اور وہ وہاں پہ ایموشنس کو تھوڑا سا وہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے, تو آپ خوش ہو جاتے ہیں, سکون محسوس کرتے ہیں. یہ موسیقی کا جو ہے نا اس سے خوشی کرنے کا یہ میکنزم ہے, میڈیکل میکنزم ہے. تو وہ سن لیا, اگر نہیں سننا تو نہ سنیں. خوبصورت آواز کوئی, ہاں, یا کوئی خوبصورت بات سن لیں, تو دیٹس ویری گڈ. اور پھر اپنے کام میں لگ جائیں, اور اس طرح لگیں کہ پھر جب تک کام کمپلیٹ نہیں ہوتا آپ انرجیٹک ہوں گے. اور جب آپ کام ختم کریں تو پھر بھی میں آپ کو بتاؤں, دین اگین سونے سے پہلے یو شوڈ ہیو اے گڈ ٹائم. یہ کیسے ہو, کون سا
آئی تھنک دا بیسٹ ٹائم، اب یہ میں مکھن لگانے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن دا بیسٹ ٹائم از ٹو ہیو اے گڈ چیٹ ود یور وائف، اسپینڈ سم ٹائم ود یور چلڈرن. ہم جیسی عمر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا وقت ہوتا ہے اپنے نواسوں پوتوں سے ملنے کا. دے گیو یو دا میکسیمم پلیجر. ایک آکسیٹونن بھی ہوتا ہے. اچھا. وہ کسی کو ساتھ چپکانے سے آتا ہے. دیٹ کوڈ بی کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا نواسا ہو سکتا ہے، آپ کا دوست ہو سکتا ہے. یہ جو ہمارے ریچولز ہیں نا، عید کے اوپر گلے ملنا، یہ سائنس ہے. اچھا، جب آپ میڈیکلی اور اس طرح دیکھ رہے ہیں، بالکل آپ دیکھیے، آپ جب گلے ملتے ہیں وہ پیدا ہوتا ہے ہارمون. اسی طرح آپ دیکھیں روتے ہوئے بچے کو جب آپ سینے سے لگا لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو وہ ساری خوشی اس میں چلی جاتی ہے. تو اس لیے آئی تھنک دس از اگین سم تھنگ ویری گڈ. اور تو زندگی کو میرے خیال میں تو پرسیپشن ہے. آپ پرسیو کر لیں کہ تھنگز آر بیوٹیفل تو ہو جائیں گی، اور آپ سوچ لیں کہ سب خراب ہو گیا، سب فارغ ہو گیا. آپ بلکہ اجازت دیں تو میں آپ کو چھوٹا سا کوئی ایک منٹ کا واقعہ سناؤں. میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے. میں ایک دن مال روڈ جا رہا تھا، مال روڈ سے جا رہا تھا میو ہاسپٹل. تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی. تو کیاریوں میں مال روڈ کی جو پتے اور پھول تھے بڑے خوبصورت لگ رہے تھے، اور میں نے میوزک لگایا ہوا تھا. اینڈ آئی واز ریئلی انجوائنگ کہ اب میں جا کے نا کام کروں گا. ٹک کر کے میری ٹکر ہو گئی اور میں باہر نکلا. گاڑی کو کافی نقصان پہنچا تھا. خیر میں تھوڑا بہت بحث میں کرتا نہیں ہوں، اب ہو گئی تو ہو گئی. میں گاڑی میں بیٹھ کے جب دوبارہ چلا تو مجھے وہ بارش، وہ پتے، وہ پھول زہر لگ رہے تھے. تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر یہ خوبصورتی اور خوشی ان پتوں اور پھولوں میں اور بارش میں ہوتی تو یہ مجھے اب بھی اچھے لگتے. دس از یور اون مائنڈ. بالکل ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب شادی کیسے ہوئی؟ یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ نے سوچا کہ یار کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، پھر کیسے کر لی شادی؟ چونکہ جو شخص یہ سوچے کہ میں نے نہیں کرنی اور وہ کرے تو پھر کچھ نہ کچھ نئی بات ہوئی ہوگی. کچھ تو ایسا ہوا ہے. کچھ تو ایسا ہوا ہے. نہیں، انفیکٹ مائی وائف فرح، شی واز اے نیوز کاسٹر. وہ ٹیلی ویژن پہ نیوز پڑھا کرتی تھی. اینڈ وہ اپنے زمانے میں مجھ سے زیادہ بریلینٹ تھی. آئی مین شی واز آلسو ٹاپر. اس نے ایف اے میں ٹاپ کیا، پوری یونیورسٹی میں، بی اے میں، پنجاب یونیورسٹی میں. اس زمانے میں پنجاب یونیورسٹی بہت بڑی ہوتی تھی، پتہ نہیں کتنے شہروں تک پھیلی تھی. پھر شی واز اگین اے ویری گڈ ڈبیٹر اینڈ شی واز ماشاء اللہ ویری گڈ لکنگ آلسو. تو آئی سو ہر اینڈ دین آئی وینٹ ٹو اے پروگرام آن PTV. وہ اس زمانے میں جو ٹاپرز وغیرہ ہوتے تھے یا ٹیلنٹڈ، ان کا پروگرام ہوا جیسے آج کل بھی ہوتے ہوں گے. تو آئی میٹ ہر دیئر اینڈ آئی مین اینڈ آئی فیل. دیٹ واز اے گڈ ٹائم. کیا بات. اور محبت ہو گئی. ہاں، اور پھر میں نے کہا اگر کرنی ہے تو وائی ناٹ آئی شوڈ گیٹ میریڈ ٹو ہر. تو آپ کو محبت ہوگی، ان کو بھی ہوگی ظاہر ہے، کیونکہ جب ہم نے بات کی تو ایسے ہی لگا اور ایسے ہی تھا. اور اینڈ دین وہ جو بیریئر تھا آپ کے ذہن میں وہ ختم ہو گیا. وہ جو بیریئر تھا، کیونکہ دیکھیے دا وے ادر پرسن رسپونڈس یو، وہ اس کو کچھ سمجھے ہی نہیں. آپ کو سمجھ لگے کہ یار اس کو تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور تب تک میں کچھ بہتر بھی ہو چکا تھا چلنے کے لحاظ سے سہارا. بلکہ اس کے ساتھ بھی جب میں اسٹوڈیو میں جا رہا تھا تو کسی کے کندھے پہ تو ہلکے سے اس کے کندھے کی طرف بھی ہاتھ جانے لگا. تو پھر میں نے دل میں سوچا کہ نہیں، یہ کندھا تو میں ساری عمر استعمال کرتا رہوں گا. واہ واہ. تو یہ یعنی آپ کی جو اسٹوری ہے اس میں موٹیویشن یہ بھی ہے کہ لو بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی پروان چڑھ سکتا ہے آپ کی زندگی تک. ہاں، میں تو ابھی بہت تفصیل میں نہیں جا رہا بیکاز آئی آلریڈی گیون سو مینی انٹرویوز اور کتابیں بھی لکھ لی ہیں. تو لیکن بٹ آئی تھنک دنیا میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، سب سے زیادہ موٹیویشنل، یہ موٹیویشن محبت میں ہے. محبت بھلے اگین کوئی بھی ہو، کسی سے بھی ہو یار، کوئی آدمی اپنی جان دے سکتا ہے. آپ دیکھیں جو لوگ ملک کے لیے جان دیتے ہیں، یہ محبت ہی ہے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 15,000 اور 1 لاکھ کی تنخواہ کی خاطر ایک خوبصورت کیپٹن ہمارا جو ہے وہ سینے پہ گولی کھائے گا؟ نو، یہ محبت ہے. اور یہ ہمارے یہاں جو نیگیٹو محبت والے خودکشیاں کرتے ہیں، وہ بھی تو محبت ہی ہوتی ہے نا. یہ بہت بڑا جذبہ ہے.
اور آئی تھنک دنیا میں جو سب سے بہادر آدمی ہوتا ہے، محبت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، میرے نزدیک لیلا مجنو بن کے رونا اور اپنی کھوئی ہوئی محبت پہ آنسو بہانا، میرے خیال لیلا مجنو بننا اتنا مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے. لیلا مجنو بن کے ایک نارمل زندگی گزارنا یہ بڑا کام ہے زیادہ، اور یہ بڑا کام ہے. یہ بڑا کام ہے. ٹھیک ہے، زبردست. کتنے بچے آپ کے اور کیا کرتے ہیں بچے وغیرہ؟ میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں. میرا جو بیٹا ہے ہی از میڈیکل اسپیشلسٹ USA میں، وہ ایمرجنسی کنسلٹنٹ ہے. پھر میری بیٹی جو ہے وہ انگلینڈ میں انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ ہے. پھر میری ایک بیٹی جو ہے وہ میڈیکل اسپیشلسٹ رینجز میں ریزیڈنٹ ہے. اور جو سندس ہے سب سے بڑی میری بیٹی، وہ تو آپ لوگوں کی فیلڈ میں بالکل سبھی جانتے ہیں. تو یہ سب بچوں کو اس طرف آپ لے کے گئے؟ ایک نہیں بس گئی، ایک میڈیا کی طرف آ گئی یعنی اپنی والدہ والے کام پہ، باقی سب کو آپ لے کے گئے یا خود ہی ان میں؟ نہیں، آئی تھنک جو پیرنٹنگ ہے نا اس کے اندر 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ڈائلاگ از ویری امپورٹنٹ. آپ ڈائلاگ کریں، مطلب بحث نہ کریں. بچوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. بچوں کو، یہ بھی میں ایک جملہ استعمال کرنے لگا ہوں، بچوں کو کبھی قائل نہ کریں، ان کو مائل کریں. قائل نہ کریں، مائل کریں. مائل کریں. ٹھیک ہے. مائل کیسے؟ مطلب جو مائل آدمی کرتا ہے، ہم اب سب سے باپ اور ماں ہوتے ہیں بچوں کے لیے. آپ خود جس طرح بیہیو کریں. میرے بچوں نے جو ڈاکٹر بنے ہیں، آئی نیور ٹولڈ دیم ٹو بیکم، دے سو می ایز اے ڈاکٹر، اور انہیں لگا کہ اچھا اس کو تو بڑی دعائیں ملتی ہیں، تو اس کو تو پیسہ کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا، وی آر لیونگ اے کمفرٹیبل لائف. اور تو سارے تو دیٹ از ہاؤ دے پکڈ اپ دا آئیڈیا. بلکہ اس کے بجائے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہتے بنو بنو تو وہ نہ بالکل بھی نہیں بنتے. سندس کو جو تھا، یہ چونکہ میری پہلی بیٹی ہے، تب تک اس کو میری ڈاکٹری کا بھی اتنا پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سب سے بڑی، یہ سب سے بڑی ہے. اوکے. تو آئی تھنک دس از ہاؤ. تو ایک تو یہ اصول ہے ڈائلاگ کا. دوسرا اصول یہ ہے، بچپن ہی سے اپنے بچے سے آپ کر کے بات کریں، اس کو عزت دیں. بڑا امپورٹنٹ بات ہے، ویری امپورٹنٹ. آپ اپنے بچے کو جب عزت دیں گے نا تو اس کو یہ پتہ لگے گا کہ میں باعزت ہوں اور میں نے اس عزت کو سنبھال کے رکھنا ہے. آئی ایم ویری امپورٹنٹ. وہ بڑھاپے تک وہ عزت اس کے اندر رہے گی. اور جس کو یہ پتہ چل جائے نا کہ لوگ میری عزت کرتے ہیں، وہ ایسا کام نہیں کرتا کہ اس کی بےزتی ہو. عزت لوز کرنے کا بڑا ڈر ہوتا ہے، بہت خوف ہوتا ہے. تو پینٹنگ میں کوئی خاص اصول کی، ایک تو آپ نے کہا نا ڈائلاگ یہ، اور ویسے کبھی اس طرح ہوا یعنی بچوں کی پرورش میں بچے غلطیاں بھی کرتے ہیں، جھوٹ والی عادت بھی ہو جاتی ہے، کوئی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو آپ نے ان ساری چیزوں پہ کیسے قابو پاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب نئے فون آئے تو ظاہر ہے اس زمانے میں تو بہت زیادہ بچے فون استعمال کرتے تھے. تو میرا بیٹا جو ہے یہ ایچسن کالج میں تھا. ٹھیک ہے. اور میری بیوی کی نظر ہوتی تھی اس پہ کہ یہ فون تو نہیں کرتا. اور ظاہر ہے اس عمر میں اگر فون کرنا ہے تو لڑکیوں کو ہی کرتا ہوگا، یہ لڑکوں کو دوستوں کو. تو اب وہ کیا کرتی ہے، واش روم میں جائے نا تو اس کے پیچھے کان لگا کے سن رہی ہوتی تھی کہ ادھر جا کے تو نہیں کسی کو فون کرنا. تو میں نے کہا ڈونٹ کیپ سچ این آئی آن یور. یہ آپ اپنے بیٹے کے دل میں گلٹ پیدا کر رہی ہیں کہ لوگ اس کو گلٹی سمجھتے ہیں، تو وہ پھر سوچنا شروع کر دے گا کہ میں گلٹی ہوں. تو میں نے فہد کو بلایا ایک دن. تو میں نے کہا یار لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، میں صرف 2 باتیں آپ سے کروں گا. مجھے پڑھائی میں نمبر اچھے چاہیے تاکہ میں کسی کے آگے جھک کے سفارش نہ کروں آپ کی. تو مجھے آپ نمبر اچھے لے دو. اور نمبر 2، مجھے آپ کا علامہ نہ آئے کسی کا کہ یار یہ ڈاکٹر صاحب تہاڈا بیٹا. میں کیا اگر یہ 2 چیزیں مجھے تم دے دو، میری طرف سے جو مرضی کرو، کھلی چھٹی ہے. اب جس لڑکے نے اچھے نمبر لے کے دینے ہیں آپ کو، اسے میں پڑھنا بھی ہے، اس کو ٹائم دینا پڑے گا. اس نے پڑھنا بھی شروع کر دیا یا جو بھی کرنا شروع کر دیا. اور اگر اس کی کوئی ایکٹیویٹیز تھی بھی تو وہ ریسٹرکٹ ہو گئی. اسے پتہ لگ گیا کہ کہیں کوئی علامہ نہ آ جائے. سو آئی تھنک دیٹس اے بیٹر وے اینڈ اے سافٹر وے اینڈ اے پازیٹیو وے ٹو ڈیل ود یور چلڈرن. تو ویسے تو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ بچوں سے آپ کو، آپ کی 3 بیٹیاں؟ جی 3 اور بیٹیاں. ایک بیٹا. ہاں. کہ زیادہ آپ کو کس سے، لیکن یہ جو ہے کہ جی بیٹیاں زیادہ کیئرنگ ہوتی ہیں
آپ خود کیا فیل کرتے ہیں اور دیکھنے میں کیا آیا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیکن میں اس فارمولے کو یوں کہتا ہوں کہ آپ کے نا آپ خود بھی اور آپ دیکھ لیں جو لوگ ماں باپ ہیں وہ جس بچے کو دیکھتے ہیں نا وہی سب سے اچھا لگتا ہے. ہاں جی, یہ اس کا فیصلہ نہیں ہو پاتا, اس کا فیصلہ نہیں ہو پاتا. جسے آپ دیکھیں گے نا وہی سب سے پیارا لگے گا آپ کو. بٹ آئی تھنک آن دا ہول آئی ایم ویری ہیپی. آئی ڈونٹ انٹرفیئر. اب شادیاں ہوں گی ہیں سب کی, تو یہاں پہ بھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایز اے پیرنٹ. ہم اپنا بیٹا خاص طور پہ ہم اپنے بیٹے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے اور اس کو ہماری جیسے ہونا چاہیے, ہماری بات ماننی چاہیے. حالانکہ وہ بذات خود ایک ڈفرینٹ اینٹی ہے. ہماری تو تھوڑی سی جینز اس میں گئی ہوئی ہیں. ہی شوڈ لیو این انڈیپینڈنٹ لائف. یہ جو بہت زیادہ بندشیں آپ رکھتے ہیں, آپ اس کی زندگی میں لائک میرا بیٹا اور اس کی بیوی, دے آر انڈیویجولس. دے ہیو اے رائٹ ٹو چوز دا وے دے وانٹ ٹو لیو. ماں باپ کو اتنا ہی چاہیے کہ وہ صحت مند ہوں. اگر ہم افورڈنگ ہیں تو ہمیں تو پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ان کا فرض ہے کہ وہ لک آفٹر کریں. لیکن ہمیں ہر چیز کہ تم نے میری مرضی کے مطابق کرنا ہے, ہمیں دیٹس ناٹ فیئر. اسی طرح بیٹیوں کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بیٹیوں کی ماں ہوتی ہے اس کو بیٹیوں کا جو سسرال ہے یا وہاں کیا ہو رہا ہے اس کے معاملے میں ڈیف بن جانا چاہیے. دیکھیے ہے مشکل شروع میں کم از کم, کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی بات لے کے آتی ہیں. وہ بات وہ ہو سکتا ہے کسی اور کانٹیکسٹ میں لے کے آ رہی ہوں. آپ کو سمجھ کچھ ہو رہا ہے, آپ کو سمجھ کسی اور طرح آپ ریئیکٹ کریں گے, وہ بیٹی کے ریئیکشن آئیں گے. تو میں نے اس میں بھی ایک فارمولہ بنایا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ پہلے شادی جب بیٹی کی ہوتی ہے تو پہلے 3-4 مہینے لڑکی کی ماں کو فون ہی نہیں کرنا چاہیے. بیٹی خود فون کر کے کوئی بات کر لے, کیوں یہ ٹوئیں لگانی ہوتی ہیں نا. اچھا پھر کی ہو یا اچھا اس قسم کی بات. نمبر 2, بیٹی جب سسرال میں جاتی ہے تو ایک چیز یاد رکھے, وہ اپنے میاں کی امی کی برائی کبھی نہ کرے, بھلے وہ برائی کر بھی رہی ہو. کیونکہ بیٹا جو ہوتا ہے نا وہ خود بھی برائی کر سکتا ہے اپنی ماں کی, پر اپنی بیوی کے منہ سے نہیں سن سکتا. تو یعنی اور جو خاتون ہے اس کو اپنی ساس کی کسی بھی صورت میں برائی نہیں خود پتہ لگ جاتا ہے. یہ جو مرد ہوتا ہے نا وہ کوئی بیوقوف نہیں ہوتا. وہ تو پتہ ہوتا ہے میری ماں کیسی ہے, میری بہنیں کیسی ہیں, میری بیوی کے, وہ سارا پتہ ہوتا ہے. اور میسنا بنا ہوا ہوتا ہے, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, انہیں سارا پتہ ہے. بلکہ جو کمپلین کر رہا ہوتا ہے نا وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے کہ یار کی ہر روز میں تو پتہ ہے گا. تو چھوٹے چھوٹے اصول, چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ان کے اوپر ہم یہ اسی سارے میں تناؤ کی بات آتی ہے, اسٹریس. اس کو اسٹریس کو کیسے مینیج کریں؟ اگر لوگ کہتے ہیں یار مجھے بڑا اسٹریس ہوا ہے یار. دیکھیے اسٹریس کو مینیج کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک بایولوجیکل اور ایک سائیکولوجیکل. بایولوجیکل طریقہ تو یہ ایکسرسائز کریں, آپ کی باڈی میں انڈورفن نکلے گی. یہ ایک اس قسم کا کیمیکل ہے جو آپ کو ریلیف دیتا ہے. اور ایکسرسائز سے مراد یہ نہیں ہے, اب عورتیں آ کے مجھے کہتی ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب سارا دن جھاڑو پوچھا مار کے ورزش ہوتی ہے. یہ ورزش نہیں ہے, یہ فٹیگ ہے. ورزش ہوتی ہے جیسے نماز پڑھنے سے پہلے آپ نیت کرتے ہو نا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ جب ورزش کی آپ نیت کرتے ہو نا تو آپ کی باڈی میں چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ تو اس کا بایولوجیکل طریقہ ہے کہ ورزش کریں نمبر 1. پھر نمبر 2 نیند پوری کریں. آپ کا کافی اسٹریس کم ہو جاتا ہے. 8 گھنٹے کی نیند پوری ہونی چاہیے. پانی کی کمی نہ ہونے دیں, کیونکہ ہائیڈریشن جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. پھر اسی طرح آپ جو عام زندگی میں جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہے, جن لوگوں کو شوگر ہے, کنٹرول کریں. بیکاز یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو الٹیمیٹلی اسٹریس دے رہی ہوتی ہیں. اچھا یہ ہم نہیں نوٹ نہیں کر رہے, آپ نے اپنی شوگر کو کنٹرول نہیں کیا, چیزیں نہیں کی, یہ اسٹریس میں ایڈ کر رہی ہوتی ہے نا. آپ کی کیپیسٹی جو اسٹریس کی ہے نا, مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیں کہ میں ویسی بات کر رہا ہوں, ایک ڈرم ہے 1 کلو ہے, تو یہ آدھا کلو تو آپ کی ان چیزوں سے بھر جائے گا نا. یہ تو کیپیسٹی کم. پھر آ جاتا ہے سائیکولوجیکلی. سائیکولوجیکل جو اسٹریس ہے اس کے بارے میں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ جو فضول بات ہے ادھر سے سنو تو ادھر سے نکال دو. یعنی
میں نے اس کو تھوڑا چینج کر دی ہے. میں کہتا ہوں اتوں سنو, اتوں تکا دے کے باہر کٹ دو, ادھر تک جانے نہ گزرنے کیوں دو. آپ دماغ سے جب وہ گزرے گی, دیکھیں نا, ایک شخص آپ کو خدا نخواستہ اگر کوئی بری بات کہتا ہے یا گالی دیتا ہے تو آپ نے ایک دفعہ سنی, اب گھر جا کے آپ نے یار وہ تو من گال کڈی سی 2 دفعہ سن لی آپ نے, آپ 100 دفعہ اوور تھنکنگ کرو گے تو وہ ایک گالی 100 گالیاں بن جائیں گی. تو دنیا میں آپ کا تو بہت کم لوگ آپ کے اپنے ہیں, تو اس لیے وہ فضول لوگ جن سے آپ کا کوئی بہت امپورٹنٹ رشتہ نہیں ہوتا, اور آپ کو ایسی برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, ضرورت ہی نہیں, ملنا چھوڑ دو. اور جو ٹیکنیکس ہیں اسٹریس کم کرنے کی, آئی تھنک ان کے اندر میڈیٹیشن. اچھا, ہاں میڈیٹیشن آپ دیکھ لیں, ہندو وہ یوگا کے تھرو کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز سے زیادہ بہتر مؤثر طریقہ میڈیٹیشن کا ہی نہیں ہے. اور جب آپ خود کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں پھر آپ کو کہیں اور, تو پھر آپ کو ان جب اتنی دنیا اور کائنات کو بنانے والا آپ کا ہو گیا ہے تو تانوں کی دی ٹینشن. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, جو ہونا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. it is how you take it, that is more important. دنیا میں جو درد ہے یا جو تکلیف ہے اس کا کوئی وہ نہیں, میگنیچیوڈ نہیں ہے, احساس کرنے کا میگنیچیوڈ ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی اتنی بات کو اتنی سمجھ لیتا ہے, ایک اتنی کو اتنی کر لیتا ہے. اس لیے میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ اس دنیا میں موٹے دماغ کے لوگ خوش ہوتے ہیں, خوش رہتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. میں نے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی, اور زیادہ جو حساس ہو جاتے ہیں, ہر بات سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اس کی ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں. جو آپ جیسے مرضی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, لیکن موٹے دماغ کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ میڈیکل کی اس کی طرف چلتے ہیں کہ یہ خواتین میں کچھ پڑھ بھی رہا تھا, خواتین میں یہ زیادہ پرابلم ہے یہ خاص طور پہ گھٹنوں کی اور یہ درد وغیرہ بنسبت مردوں کے؟ ہاں ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس کی کیا وجہ؟ یہ جو رومیٹولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں نا, رومیٹولوجی کا مطلب ہے مسل پین ہو گئے یا ان کے, یہ خواتین میں کمپیریٹیولی ریشو میں زیادہ ہوتے ہیں. یہ اسی طرح ہی ہیں جس طرح ہارٹ کی بیماریاں قدرے مردوں میں زیادہ ہوتی ہیں. تو کیا اس کی سائنس کیا ہے اس کی؟ اس کی سائنس جینیٹکس ہے کہ وی آر لائک دیٹ, اور پوسچر ہے, آل دیز تھنگز یو نو, یہ ایک وجہ ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں جو کامن بیماریاں ہیں اس وقت, میکسیمم جو پیشنٹ میں پاس آ رہے ہیں اور خاص طور پہ ینگ ایج میں لائک 40 کے قریب, ان کو فائبرومائلجیا ویری کامن. فائبرومائلجیا ٹھیک ہے, اس کی نشانی ہوتی ہے کبھی گردن میں درد ہے, کبھی کندھوں میں, کبھی کونیوں میں, کلائیوں میں, 8 یا 10 جگہوں میں مختلف, اور درد چینج بھی ہوتا رہتا ہے. اور فائبرومائلجیا ہوتا ہے اوور تھنکنگ سے, نیند نہ ٹھیک ہونے سے, اسٹریس کی بات کی تھی اس سے, ناٹ بینگ ویری ہیپی. تو یہ زیادہ لوگ یہ آ رہے ہیں. اور جو بڑی عمر ہے ان کے اندر وہ عورتوں جنہوں نے نوجوانی میں زیادہ کام کیا ہوتا ہے, دھیان نہیں کیا ہوتا اپنا, ان کے گھٹنے گٹے جلدی گھس جاتے ہیں, اس کو اوسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی میں پھر اسی کے لیے کچھ لوگ وہ انجیکٹ کرواتے ہیں, ریپلیسمنٹ ہوتی ہے اس کی, نی کا ریپلیسمنٹ یہی کہیں گے نا؟ جی بالکل. تو یہ کروانا کیا مناسب ہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں بھی لوگ بڑے سوال کرتے ہیں خود ہمارے, ہم تو کوئی میڈیکل کے نہیں ہیں, ہم بھی پھر اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں. تو یہ تبدیل کروا لینے چاہیے, وہ کہتے ہیں ہر ایک کو یہ مسئلہ ہونا ہے, ہو کر رہنا ہے, یا ضروری ہے کہ نہیں ہونا, کیا ہے؟ نہیں, آئی تھنک دیر از اے ویری کلیئر سائنٹیفک انڈیکیشن کہ کب کروانا چاہیے, کب نہیں کروانا چاہیے. پہلا تو یہ ہے کہ یو مسٹ گو ٹو این اپروپریٹ آرتھوپیڈک ڈاکٹر. اور انیشیل سٹیج اوسٹیو آرتھرائٹس کا یا رومٹائڈ آرتھرائٹس کا, جب تک مریض ان کے ساتھ, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہمارا ہے, خوشگوار یا کم تکلیف والی زندگی گزار سکتا ہے تو گزارے. ٹھیک ہے. اور 3 احتیاطیں کرے. ایک تو نمی جگہ پہ نہ بیٹھے, صوفہ نما ہوتا ہے, کرسی اونچی ہوتی ہے, کرسی پہ بیٹھ, ٹی وی دیکھنا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے دیکھیں, اور صوفے پہ بیٹھنا ضروری ہے تو چینج کی گدی اوپر رکھ لے. نمبر 1. نمبر 2, زیادہ دیر نہ واک کرے. یہ ہمارے یہاں ایک یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے کہ گھٹنوں میں درد ہے تو واک کرے بہتر ہو جائیں گے. دیٹس رانگ. اگر اوسٹیو آرتھرائٹس ہے یا گھس رہا ہے تو واک نہیں کرے, چہل قدمی گھر میں چھوٹی موٹی کر لیں, ڈونٹ گو فار مائل اور 2 مائل واک. نمبر 3, زیادہ دیر کھڑے نہ ہوں. ہمارے یہاں میں نے دیکھا خواتین گیٹ پہ مہمان کو چھوڑنے جاتی ہیں نا,
تو بائے بائے کرتے ہوئے کسی اور سہیلی کا یا رشتہ دار کا نام آ گیا, چلو جی 20 منٹ ادھر تک گلنا شروع ہو گئی ہیں, آپ کھڑے رہتے ہیں, کھڑے رہتے ہیں. دیٹس جوان آدمی تو ٹھیک ہے, تو یہ اوائڈ کریں. کھانے میں دودھ جس میں بیسٹ فارم آف کیلشیم ہوتی ہے, وائٹامن ڈی, یہ لیتے رہیں. اور ویٹ کم رکھیں, بیکاز ایک جوڑ جس کے اوپر اگر 6 کلو ویٹ پڑنا ہے, آپ موٹے ہیں تو 12 کلو پڑے گا تو جلدی وہ خراب ہو جائے گا. اور آپریشن کی ضرورت جب ہو تو یہ ڈاکٹر کین بیٹ ڈیسائڈ. تو لیکن یہ جو لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوتے, یہ غلط ہے. ہاں کہ جی اس کے بعد نہیں, if you go to a good doctor, there are good doctors in Pakistan and you can help it. تو یہ عام طور پہ آج کل تو جوانوں میں یہ مسئلے ہو گئے ہیں کہ یار وہ میرے نا درد بڑا رہتا ہے ہڈیوں کا, یہ وہ, تو ہم ان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا یہ آپ کہتے ہیں دودھ کا استعمال اور نیوٹریشن اچھی رکھیں, ویٹ کم رکھیں, ایکسرسائز. نوجوان آدمی کا تو جو خزانہ ہے نا جی وہ اس کی صحت ہے. اب اس خزانے کو وہ کس طریقے سے استعمال بھی کرتا رہے اور اس میں ایڈ بھی کرتا رہے. ایڈ کیسے کر سکتا ہے؟ ورزش سے, کم خوراکی سے اور خوش خوراکی سے, یعنی کم اور خوش, زیادہ نہیں, کھاؤ کم کھاؤ اور نیند پوری رکھے, انگزائٹی نہ لے. اور اسی اور سب سے جو بڑی بیماریوں کی امی جی ہے نا وہ ٹینشن ہے, اور ساری بیماریوں کی جو دوائیوں کے ابا جی ہیں نا وہ خوشی ہے. تو یہ امی اور ابا کو پکڑنے اپنا لیں, ان کا بیلنس رکھ لی تو آئی تھنک بہت سے پریشانی سے بچ جائے. لوگ یہ ٹریڈ مل پہ بھاگتے ہیں, گھنٹوں بھاگتے رہتے ہیں, اور وہ بھی ہمیں بھی جم جانا وغیرہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ گراؤنڈ میں چلے جائیں, ٹریک پہ چلے جائیں, یہ مشین ہے اس کے اوپر بھاگنا یہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل 100% صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ گراؤنڈ میں بھاگتے ہیں تو آپ ایروبک ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, فریش آکسیجن لے رہے ہوتے ہیں. آئی مین دیٹ از دا بیسٹ فارم. یہ ٹریڈ مل بنی تھی جن لوگوں کے پاس سڑکیں نہیں ہوتی, جن کے پاس باہر جگہ نہیں ہوتی. اچھا, ٹریڈ مل کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ویسے بھاگتے ہیں تو اپنی مرضی سے بھاگتے ہیں. یہاں مشین آپ کو بھگاتی ہے. بھائی مشین کو آپ نے سیٹ کر دیا, اس نے آپ کی تو ول ختم ہو گئی, اس کے مطابق اس نے کھینچنا ہے. اس سے آپ کو انجریز ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو میں بلکہ ایک زمانے میں ٹی وی پہ مارننگ کا پروگرام کیا کرتا تھا, ڈیلی میرا پروگرام آیا کرتا تھا. تو میں تھوڑا بہت کبھی کبھار ٹریڈ مل کے خلاف بولتا, تو مجھے ان کی ایک ایسوسیشن تھی, تو ان کے وہ آنا شروع ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب تو اللہ سے خوف کرو. تو بٹ آئی ڈونٹ سے ٹریڈ مل از بیڈ, بٹ آئی سے بیسٹ واکنگ اور رننگ آؤٹ سائڈ. اور کوئی ٹپس دیتے جائیں کہ ویٹ ہمیں اپنا مینٹین رکھنا ہے تو کیا کریں؟ دیکھیے بالکل, میں آپ کو اس میں بھی ایک متھ بتا دیتا ہوں. جی, ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ورزش کرنے سے ویٹ کم ہوتا ہے, وچ از رانگ. ورزش سے بھی کم ہو سکتا ہے لیکن صرف ورزش سے کم نہیں ہوتا, کیونکہ اگر آپ 20 منٹ اسٹینوس ایکسرسائز کریں تو پھر آپ کے کاربوہائیڈریٹ اسٹور ختم ہوتا ہے, فیٹ پگھلنا شروع ہوتی ہے. تو ہم میں سے 20 منٹ, یا عورتیں خاص طور پہ کون ہو کہ وہ تیز بھاگ کے کریں گی, وہ نہیں کر. اچھا, آپ اتنی ایکسرسائز کرنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں, 2 گلاس جوس پی لیتے ہیں, تو سارا بیڑا غرق ہو گیا, میٹھا بھی چلا گیا اور سارا کچھ چلا. تو بیسک جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کارب, جو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ ہے وہ کم کریں. یہ بھی میں وہ جو ہوتا ہے نا کہ اتنے گرام تو گرام, وہ گرام کدھر سمجھ آتے ہیں لوگوں کو. میں جٹوں کے انداز میں موٹی موٹی باتیں کرنے لگا ہوں. نمبر 1, بیکری کی چیزیں بند کر دیں یا بہت کم کر دیں. چاول بند کر دیں, بہت کم کر دیں. آٹا, یہ 3 چیزیں بہت موٹا کرتی ہیں. گھی موٹا نہیں کرتا. آٹا آپ کہہ رہے ہیں, آٹا, چاول اور بیکری کی چیزیں جو آٹے کی بنی ہوتی. پھر بندہ پوچھتا ہے کہ کھائیے کی, یہی نا سب کانٹیننٹ میں تو سارے کھاتے ہی آٹا ہے کہ نہیں. اب آپ ایسا کریں کہ جو آٹا ہے آپ کا, اس کے اندر آپ جو کا آٹا ملا لیں, جو کا آٹا ملا لیں گے یا بیسن ملا لیں. اور ہماری جو خوراک ہوتی ہے نا, بھوک یہ نفسیاتی ہوتی ہے کہ یعنی میں 2 روٹیاں نہیں کھاؤں گا تو پیٹ نہیں بھرے گا. تو میں نے کیا کیا ہوا ہے, جو میرا وہ پکاتی ہے کھانا, اس کو میں نے کہا کہ 1 پیڑے کے 2 پیڑے کر دیا کرو. روٹیاں 2 ہو گئی لیکن وہ پیچھے. ہاں, اور میں جو کیونکہ مجھے تو ویٹ کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے,
اچھا سو دس از ہاؤ یو اوائڈ. میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں. جی. سو مثال کے طور پہ آئی ٹیک کپ آف ٹی, اباؤٹ ہاف اے کپ آف ٹی اینڈ 2 boiled eggs. یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں لیتا میں. پھر دوپہر میں آپ آ جائیں, آپ گوشت کے بنے ہوئے کباب آپ 2 کھا لیں اور 1 باؤل سیلڈ کا, آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو برین ہے نا ہمارا, اس کو 30-40 دن لگتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کو وہی پسند ہوتا ہے, اتنا ہی کھانا اچھا لگتا ہے اس کو. یہ ہمارے لوگ وہ 30-40 دن ہونے نہیں دیتے, اس سے پہلے یہ مشکل ہے. تو 30 دن اگر آپ نکال لیں گے تو اس کے بعد پھر اسی کے اوپر آئیڈیلی 40 ڈے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوپہر میں آپ اگین کوئی پروٹین والی چیز کھائیں, نگٹس کھا لیں آپ, کوئی کباب کھا لیں, رات کو سالن کا روٹی کھا لیں آپ. تو یہ روٹین اگر آپ بنائیں, ہمارے یہاں آپ بڑے حیران ہوں گے, ایک گاجر جو ہوتی ہے نا اور ایک جو کھیرا ہوتا ہے, اور اس کے اندر تقریباً اباؤٹ 20 to 30 کیلوریز ہوتی ہیں. جی. ایک ایوریج سیب کے اندر 50 کیلوریز ہوتی ہیں. اور ابھی آپ سموسے پہ چلے جائیں تو ایک دم آپ کو 400 کیلوریز 350 کیلوریز ملیں گی. یعنی آپ 10 سیب کھا لیں گے تو آپ اتنے موٹے نہیں ہوں گے جتنے ایک سموسے سے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اپنی ہیبٹس کو ہم اگر بہتر کر لیں, کاربوہائیڈریٹس کم سے کم, اور ایکسرسائز اتنی کریں جتنی آپ ینگ ہیں تو آپ زیادہ کریں, لیکن اگر آپ بڑے ہیں تو گوڈے گٹے خراب کرنے والی ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے, نارمل کریں. ٹھیک ہے. آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میری زندگی کی اب آ کے اس اسٹیج پہ خواہش ہے, میں بگ بردر ہاؤسز بنانا چاہ رہا ہوں. اچھا, کیا اور میں نے وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بچے ڈسیبلٹی کا شکار ہے, میں نے دیکھا ہے کہ جب تک ان کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں وہ بھی زندہ ہوتے ہیں, آگے ان کو پیچھے بہت اچھے بہن بھائی ہوں گے جو پالتے ہوں گے, بڑا مشکل کام, ورنہ کچھ سالوں میں مر جاتے ہیں وہ, اور سسک کے مر جاتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں, اور میں یہ ڈونیشن وغیرہ کے خلاف ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ ماں باپ اپنے اس بچے کی وراثت کا حصہ, ایک ہم جوڈیشری کی جو ایکس ممبرس ہیں, چیف جسٹس صاحب ہیں ہمارے, ان کے ساتھ مل کے اور کچھ لائرس کو اور کچھ سوشل ایکٹیوسٹ کو بلا کے ایک بورڈ بنا رہے ہیں جو ان کو چلائے گا. تو وہ گھر جو ہوگا اس میں ایک کمرہ اس کی وراثت کا ہوگا, وہ اس کو اون کرے گا, وہ ڈونیشن پہ نہیں پلے گا, وہ اپنے پیسوں سے جو اس کے بنتا. ہاں, ویسے عام ان کیسز میں کیا ہوتا ہے, اب بچے صحت مند ہیں, ایک آدھے بچے کو اگر مسئلہ ہے تو اس کی وراثت میں آپ نے کیا دیکھا کہ لوگ دیتے ہیں؟ وہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا, دیتے نہیں ہیں. جو اچھے خاندان ہیں وہ تو دیتے ہیں, یا پھر آگے بہن بھائی ہوتے ہوں گے تو کیا وہ اس کا کوئی اس طرح سے ایسا. اچھے گھروں میں تو ٹھیک ہے, وہ تو میں نے دیکھا ہے کئی بہنیں شادیاں نہیں کرتی کہ بھائی کو لک آفٹر کرنا ہے. تو ہمارے یہاں تو قربانی بہت زیادہ ہے اور بڑا خوبصورت معاشرہ ہے. ہم نے تو ویسے ہی اب مثالیں دے رہے ہوتے ہیں انگلینڈ کی اور جاپان کی, وہ تو ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو ڈسیبل بچے کو کہاں پہ رکھیں گے وہ. تو وہاں پہ تو سینٹرز بنے ہیں, گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے اور کرتے جائیں. یہاں پر تو گورنمنٹ سے زیادہ لوگ خود. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, اور یہ بالکل ان لوگوں کے لیے ہے. اٹس ناٹ لائک کہ جی آپ مدد کریں, کوئی مدد نہیں چاہیے, ایک کسی کی مدد نہیں لینی, کیونکہ وہ پھر جذبہ پیار بھی نہیں آئے گا نا. آپ نے اپنے بچے کے لیے اس کا جو جائز وراثت کا حصہ ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ خرچ کریں, اپنے ہاتھ سے وہ بنائیں کمرہ. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی ہی آپ لوکیشن کو ہی آپ کرتے ہیں فائنل. جی تو وہیں پہ ایک کمرہ اسی بچے کا جو آپ نے پیسے اس کے بنتے ہیں وہاں بنا دیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جناب, آپ تشریف لائے, بڑی زبردست گفتگو رہی جناب. گفتگو آپ نے سنی جناب, اختلاف کریں یا اتفاق کریں یہ آپ کا حق ہے, لیکن ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے آپ کو کیا اچھا لگا کیا برا لگا, تاکہ ہم اپنی گفتگو کا معیار بہتر سے بہتر بنا سکیں. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.